أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ایک نیا پیج سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ جو چھوٹا سا پھول نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا حزب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کا کنیکشن یا اس حصے کا کنیکشن پیچھے سے ضرور مل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیسنز میں ہم جنگ احد کا ذکر شروع کر چکے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے جو مختلف واقعات تھے ان کا ذکر سٹارٹ کیا، اور اس ہی دوران جنگ بدر کا بھی حوالہ دیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی۔ 2-3 آیتیں تھیں جو فرشتوں سے ریلیٹڈ تھیں، اور منزلین اور مسومین کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، جو اترتے ہوئے فرشتے اور نشان زدہ فرشتوں کا ذکر پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ان کو کیوں نازل کیا، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو تعداد ہے، تعداد کو کیوں خاص طور پہ مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جو تعداد ہے وہ آپ کو تقویت دیتی ہے۔ جب آپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت لڑنے والی ہے، تو آپ بہت حوصلے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ اب کامیابی آپ ہی کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے پچھلی لیسنس کے آخر میں ہم نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اچانک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کچھ ہدایات دی تھی، کچھ حکم آئے تھے۔ ایک حکم تھا کہ تم نے ربا نہیں کھانا، یعنی کہ سود نہیں کھانا۔ دوسرا تھا اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو جو کہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب بالکل اسی طرح سے پانچواں حکم ابھی آج کے لیسن میں آئے گا، وَسَارِعُوا، اور تیزی دکھاؤ، سرا آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ عرب ممالک میں رہنے والے لوگوں نے، سرا جلدی کرو ہے نا، ہری اپ ہری اپ۔ تو سارعو کا مطلب ہوتا ہے اور تیزی دکھاؤ، جلدی دکھاؤ۔ وسارعو کس کی طرف جلدی دکھانی ہے؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنت، دو ورڈز آ رہے ہیں، مغفرۃ اور جنت، جو الی کی پریپوزیشن کے ساتھ ہے، یعنی کہ وسارعو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف مغفرت، یعنی کہ اپنے رب کی طرف سے مغفرت کے لیے جلدی دکھاؤ۔ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ڈیلے نہیں کرو، فوراً بہت جلدی کرو اپنی معافی طلب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بخشوا لو، ہے نا، یہ مطلب ہے کہ جلدی کرو، اس چیز میں دیر نہیں کرنی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوسری طرف کس چیز کی طرف جلدی کرنی ہے؟ جنت کی طرف، اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ اب اس جنت کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں، وہ دو پراپرٹیز آگے آ رہی ہیں۔ عرضها السماوات والارض، یعنی کہ اس کی چوڑائی، ارض کہتے ہیں نا، طول اور عرض کہتے ہیں چوڑائی اور لمبائی کو، تو عرض جو ہے وہ اس کی چوڑائی ہے، ہاں جنت کی طرف جا رہی ہے کہ اس کی چوڑائی ہے السماوات والارض، زمین اور آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ کتنی اس کی وسعت بتا دی گئی۔ جنت جو ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وسارعوا، تم سب دوڑ لگا دو، تم سب تیزی دکھاؤ جنت کی طرف۔ ایک تو مغفرت تھی، دوسری ہے جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر، ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے، اس کی جنت کی۔ اور دوسری پراپرٹی کیا ہے جنت کی؟ اعدت للمتقین، جو کہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہاں تک یہ آیت ختم ہو رہی ہے، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا متقین کے اوپر میں نے 1 لکھا ہے، نمبر 2 ہے الکاظمین الغیظ، تیسرا ہے العافین عن الناس، اور چوتھا ہے یہ جو والذین اذا فعلوا فاحشۃ۔ تو یہ جو جنت جو تیار کی گئی ہے، یہ صرف متقین کے لیے تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی کاظمین الغیظ کے لیے بھی ہے، عافین عن الناس کے لیے بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ غلطی کا یا فاحشہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، یہ بھی ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے جاتے ہیں متقین کو
پھر آگے اگلی ہی آیت میں ڈسکرائب کر دیا کہ متقین کون ہوتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. ٹھیک ہے، متقین کون ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں، جو سرائی والضرائی میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ سرائی کیا ہے اور الضرائی کیا ہے؟ سرا سین را را سرور اسی سے ہی ہے، یعنی خوشحالی. یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں انسان خوش ہوتا ہے. جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے، آسودگی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، اس اسٹیٹس کو کہا جاتا ہے سرائی، یعنی کہ خوش ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے اور غنی ہے، امیر ہے، پیسے ہیں اس کے پاس. اس صورت میں جو خرچ کرتا ہے، آسودگی میں خرچ کرتا ہے. وہ ضرائی، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اسپیشلی جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کم کم مائیگی میں بھی جب وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ کون ہے متقین. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں آسودگی میں اور تنگی میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا المتقین کی ڈیفینیشن. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون ہے متقین. الذین، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا، الذین جو ہے وہ اسم موصول ہوتا ہے جو پیچھے والی بات کو آگے سے جوڑتا ہے. تو پیچھے چونکہ متقین کا ذکر آیا تھا کہ جنت جو ہے وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، تو متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. اب آگے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ متقین کاظمین الغیظ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جملہ جو ہے وہ فعلیہ ہوتا. یہاں پہ دیکھیں فعلیہ جملہ ہے، ينفقون فی السراء، وہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ والکاظمین الغیظ جو ہے وہ اسمیہ ہے، اسم ہے، ال ہے نا، ال لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے الکاظمین کا مطلب ہوتا ہے پی جانے والے، غیظ کو یعنی غصے کو پی جانے والے. تو اس کے لیے پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ اعدت للمتقین، اور یہ حالت جر میں ہی ہے لام کی وجہ سے، تو یہ اسی پہ عطف ہے. یعنی کہ جس طرح سے جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اسی طرح جنت کاظمین الغیظ کے لیے بھی تیار کی گئی ہے. والعافین عن الناس، العافین بھی اسم ہے، متقین بھی اسم تھا. تو یہ سارے جو 1 2 3 4 ہے، یہ ہم اسی کی کنٹینیوشن میں پڑھ رہے ہیں کہ جنت کن کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور بیچ میں یہ جو الذین ينفقون فی السراء والضراء ہے، اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ متقین کی ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ متقین کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. تو نمبر 2 ہم نے بات کی والکاظمین الغیظ. کاظمین بہت انٹرسٹنگ ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چینل کرنا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. کاظما سا روٹ ہے، تو غصے کو پی جانے والے، اس کا ترجمہ یوزلی کیا جاتا ہے غصے کو پی جانے والے، لیکن اس کا براڈ میننگ میں اگر ہے تو غصے کو چینل کرنے والے. یعنی کہ غصہ ایک نیچرل ایک ایموشن ہے، جس کو اگر آپ صحیح طریقے سے یوز کریں، پراپر جگہ پہ یوز کریں، تو بہت سارے ہم جو ہے فائدہ مند چیزیں اس سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن غصے کو پی جانا جو ہے یہاں پہ اس کا ترجمہ زیادہ تر کیا جاتا ہے، لیکن غصے کو چینل کرنے والے، یعنی کہ اپنے غصے کو صحیح طور پر استعمال کرنے والے، اس کو صحیح جگہ پہ، جہاں پہ یعنی کہ غصہ دکھانا ہے وہاں کریں، جہاں پہ نہیں کرنا وہاں اپنے آپ کو روک لیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں الکاظمین الغیظ، غیظ کو پی جانے والے، غصے کو دبا دینے والے یا چینل کر لینے والے. یہ زیادہ ورڈ جو ہے نا، یہ کاظمین الغیظ کو، اس کو ضرور اس کا ترجمہ دیکھیے تو آپ کو اس کا ترجمہ اور براڈ وے میں اس کا میننگ سمجھ آئے گا آپ کو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تیسرے نمبر پہ ہیں والعافین. عفو کا ورڈ ہم بہت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عفو کہتے ہیں معاف کرنے والے کو. تو عافین جمع فارم میں، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو درگزر کر دیتے ہیں عن الناسی، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. یعنی کہ کیئر فری، یعنی کہ بالکل ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے درگزر کرنے والے ہیں. تو یہ 3 لوگ ابھی تک ہم نے پڑھے جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. کیسی جنت؟ جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہو گئے للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء،
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے محسنین کو سے خوب محبت کرنے والا۔ محسنین کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ متقین کا ذکر کرتے ہوئے تنگی اور آسودگی اور تنگی میں خرچ کرنا آسان کام نہیں ہے، اور غصے کو پی جانا آسان کام نہیں ہے، لوگوں کو معاف کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ جب بھی یہ لوگ یہ کام کریں گے تو احسان کے درجے پہ کریں گے، ہے نا؟ آپ بہت بہترین محسن ہوں گے تبھی آپ سے یہ کام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھتے ہیں، فعلا کا مطلب کرنے کے معنوں میں آتا ہے، عملہ بھی ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن فعلا کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، جب جیسے کوئی کام آپ سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اذا فعلوا، جب ہو جاتا ہے ان سے، وہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ وہ کر لیتے ہیں، کر گزرتے ہیں، فاحشتن، کیا کر بیٹھتے ہیں؟ کھلی برائی، ان سے کوئی کھلی برائی ہو جاتی ہے، فاحشہ ہو جاتا ہے، او یا پھر ظلموا انفسہم، وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے نفسوں پر، کہ کوئی اور غلطی، ایک تو فاحشہ کا ذکر ہے اور دوسرا کوئی اور غلطی ان سے ہو گئی جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی انسان برائی کرتا ہے تو وہ اپنی ہی نفس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے جب بھی کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی فاحشہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکروا، وہ ذکر کرتے ہیں کس کا؟ اللہ کا۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ذکر اللہ، یعنی کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کو فوراً یاد کر لیتے ہیں۔ بیچ میں بالکل دیکھیں کوئی چیز نہیں ہے، فا نہیں ہے، پس نہیں ہے، پھر نہیں ہے، ثم نہیں ہے، فوراً فوراً کی بات آ رہی ہے کہ جو جب ان سے کوئی فاحشہ یا کوئی اپنے نفسوں پہ وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا، پھر وہ بخشش طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ جب ان سے سرزد ہو جاتا ہے نا یہ کام تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اللہ سے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَمَن، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک جملہ بتا رہے ہیں جس کو یلو سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے بخشنے والا، مطلب ڈھانپنے والا ذنوب کو، یعنی کہ برائیوں کو، گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا؟ تو یہ ایک طرح سے یہ جملہ معترضہ کہہ لیں کہ الگ سے بیچ میں اللہ تعالیٰ بات کرتے کرتے ایک بات اپنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کون گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور ہرگز نہیں وہ اصرار کرتے۔ اصرار کہتے ہیں کہ جم نہیں جاتے اس پہ، یعنی کہ جو ان سے سرزد ہو گئی، فاحشہ سرزد ہو گئی، انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا، اس پہ وہ پھر اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اس پہ ڈٹ نہیں جاتے، کہتے نہیں ہے کہ ہو گیا تو ہو گیا، دیکھی جائے گی، نہیں، وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے ہیں، ہرگز نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اس پر جو وہ کر گزرے، جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ وہ اصرار ہرگز نہیں کرتے۔ تو یہ بھی چیز اس میں ایک شرط میں آ جاتی ہے کہ فاحشہ کریں اور انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم ہوا، ٹھیک ہے، لیکن فوراً اللہ کو یاد کر لیا اور اس کے بعد اس کو اصرار نہیں کیا، اس پہ جم نہیں گئے، اس پہ اڑ نہیں گئے، جو کچھ کیا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، یہاں پہ نا واو حالیہ ہے تو وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کے انہوں نے اس پہ اصرار ہرگز نہیں کیا، یہ میننگ ہے۔ تو یہ خاص طور پہ کچھ لوگوں کا ذکر ہے جن سے غلطی ہو جاتی ہے، فاحشہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر گناہوں کو بخشنے والا اور کون ہے؟ اور وہ پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، جو کچھ ان سے ہو چکا اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے شروع میں بات کی تھی نا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات۔ اب جنت کی بات ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے جزا کیا ہے؟ ان کو مغفرت بھی مل گئی اور جنات، باغات ملیں گے ان کو۔ ایک جنت نہیں ملے گی، کہا تو جا رہا ہے کہ ایک جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان ہے اس کی طرف دوڑو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کا ذکر کر کے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا کیا ہے، جن کا ریوارڈ کیا ہے، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت، نمبر 1، نمبر 2 جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ بات ختم کی کہ یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعما، کتنا بہترین، کتنا نعمتوں بھرا، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا۔ نعمہ جیسے بئسا ہوتا ہے اسی طرح نعمہ اس کی ضد ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ بئسا کتنا برا ہے، اور یہاں پہ ہے وہ نعمہ کتنا اچھا ہے۔ اجر العاملین، عاملین یہ ورڈ غور سے دیکھیے، عاملین عمل کرنے والے، یہ تمام کاموں پر جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں عمل ہیں، یہ ہمیں عمل کرنے ہیں، کام کرنے والے کام ہیں۔ اجر العاملین کا مطلب ہے کہ کام کرنے والوں کا اجر کتنا خوبصورت ہے، کتنا بہترین، کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ اجر العالم عاملین، تو اس کو عالمین نہیں کہنا، عاملین، عامل، عامل سے ہے، عمل سے ہے، ٹھیک ہے، اجر العاملین۔ تو آئی ہوپ یہ آپ کو آیتیں بہت خوبصورت لگیں گی، بہت پیاری آیتیں ہیں، اور ان کی ترتیب اور ان کی ان کو حفظ کرنا آپ کے لیے آئی ہوپ بہت ایزی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی وجہ سے یہ ذرا زیادہ آیتیں تھیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ پھر ہم آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔